جی السلام علیکم۔ پاکستان میں قانون کی ریٹ، قانون کی جو بے عزتی اور تذلیل پاکستان کے اس معاشرے میں ہے، معاذ اللہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ جو موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں گورنمنٹ کی ریٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک ختم ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کو ہی نہیں پتہ ہے۔ ارباب اختیار نے اپنے فیصلوں کی آڑ میں اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی ضد کو منوانے کے لیے پاکستان کے آئین کا بیڑا غرق کر دیا۔ بحیثیت ایک بیرسٹر، بحیثیت ایک قانون دان، جو موجودہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ضمیر کی آنکھیں کھول لیں تو خود بخود ہی مر جائیں گے۔ جو صورتحال، جو سیناریو اس ملک میں بنا ہوا ہے، خصوصاً کراچی میں، کراچی وہ کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے سڑک پہ کھڑی ہوئی ایک طوائف، بہت معذرت کے ساتھ میں وہ جملے ادا کر رہا ہوں جو مجھے صحافت میں یا میڈیا پہ نہیں ادا کرنی چاہیے، کہ کراچی کی پوزیشن روڈ پہ کھڑی ہوئی ایک طوائف جس کا دل چاہتا ہے اسے اٹھاتا ہے، اس کی عزت کو، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے اور جیب بھی اپنا بھرتا ہے۔ آپ اس شہر میں بنیادی طور پہ 19 کے 19 اضلاع میں اس شہر کے مقامی لوگ ڈپٹی کمشنر نہیں ہیں۔ یہ وہ بدنصیب شہر ہے جس کا قانون تو کتابوں میں لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا، اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس پہ عمل درآمد کرانے والی یعنی پولیس اس شہر کی نہیں ہے۔ اس شہر کی پولیس اس شہر میں نہیں ہے۔ یہ وہ بدنصیب شہر ہے کہ جس کے ڈاکو بھی یہاں کے نہیں ہیں، وہ بھی باہر سے آتے ہیں، اپنا سیزن مناتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس شہر کی پولیس اس کی نہیں، اس شہر کے ڈاکو اس کے نہیں، اس شہر کو چلانے والے بیوروکریٹ اس کے نہیں۔ اس شہر کی مظلوم لوگ صرف وہ ہیں جن کو اس چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ ان سے میں دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ کا کے الیکٹرک کا بل، اس شہر کا کوپر 2700 ارب کا کوپر چوری کر کے انٹیریئر سندھ کی عدی نے بیچ ڈالا۔ وہ دبئی کے ایک کباڑیے کے پاس چلا گیا، اربوں روپے اس کے مد میں مل گئے۔ 17 ارب روپے میں کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا، دیا گیا، اور رئی گروپ نے 14 ارب روپے میں خریدا۔ اس کو چلانے کے لیے 17 ارب روپے قائم علی شاہ صاحب نے دیے۔ 3 ارب کا وہاں سے فائدہ ہوا، اور بلوں کے ذریعے سے جو اس شہر کے عوام کو، اس شہر کے رہنے والوں کو نچوڑا جا رہا ہے، ان کی محنت کی کمائی کو یعنی بھتے کے طور پہ کے الیکٹرک کے بل کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ بولنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بولے گا تو اس پہ متحدہ لندن کا چھاپ لگا کر اسے بند کر دیا جائے گا۔ اس شہر کے لیے، اس شہر کی عزت، حرمت، اس شہر کے لیے اگر کوئی شخص بولے گا تو کہا جائے گا یہ الطاف حسین کا وفادار ہے، یہ غدار ہے۔ اس بدنصیب شہر کی بدنصیبیوں کو میں کہاں جا کر آیا کروں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال، چائنا کٹنگ۔ اس شہر میں سرائکی بیلٹ سے آیا ہوا ایک شخص جانو، اس نے ایک پوری ایسٹی پہ قبضہ کر لیا۔ کیا رینجرز نے اس کا کچھ بگاڑا؟ کیا کے ڈی انکروچمنٹ نے اس کا کچھ بگاڑا؟ وہ شخص جانو بڑے دلڑلے سے ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آیا، مجھے ایک شخص اسلم صاحب سے واسطہ پڑا، میں نے جب ان سے پوچھا تو پتہ چلا انہوں نے 2019 میں ایک پلاٹ خریدا تھا جو کہ متصد کے حکم پر کے ڈی والوں نے ان کو دیا تھا۔ میں نے کاغذات دیکھے، ڈیمارکیشن کا لیٹر فار ڈیمارکیشن ان کے پاس موجود تھا، جس کی ریسیو ہوئی کاپی تھی۔ کے ڈی اے کے عملے نے آ کے ڈیمارکیشن کیا، اور جان محمد اور جانو پولیس والے نے 30x36 کا چائنا کٹنگ کیس میں 100 گز کے وہاں پہ پلاٹ کاٹ دیے۔ اس سے زیادہ قانون کی اور کیا تذلیل ہوگی، اس سے زیادہ قانون کی اور کیا بے حرمتی ہوگی؟ کہاں گئی وہ رینجرز، کہاں گئی وہ پولیس، کہاں ہے وہ ایف آئی اے، کہاں ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ سیل؟ سب کے منہ میں اس نے پیسے ڈالے۔
اور اس نے مکان بنانے کی کوشش کی, بنائے گا, بنانے کے بعد ایک فیملی بٹا دے گا, وہ اس کا قبضہ ہو گیا. اچھا, اس شہر سے جو ہمدرد اور مخلص لوگ ہیں وہ اس شہر کی حالت زار پہ صرف رو سکتے ہیں. ان کی اپلیکیشنیں, جیسے وہ اسلم بلد زکریا نے اپلیکیشن دی, تھانے کو اپلیکیشن دی اینٹی انکروچمنٹ کو, کوئی کاروائی نہیں ہوئی, کیونکہ اس شخص جانو نے مکان پلاٹ کو باؤنڈری وال ڈلوانے سے پہلے تھانے کو پیسے دے دیے. وہی پرانا ہیڈ مورل رزاق, اسی نے ساری لائنیں بنائی, ساری سیٹنگیں بنائی اور ایس ایچ او صاحب کا منہ اور آنکھیں بند کر. تو یہ وہ بدنصیب شہر ہے کہ جس کے شہری, جس کے رہنے والے, اردو بولنے والے یرغمال ہیں. آپ کا کوئی ڈپٹی کمشنر نان سندھی اسپیکنگ نہیں, آپ کا کوئی ایس ایس پی, کوئی ڈی ایس پی, کوئی ایس ایچ او اردو اسپیکنگ بالکل معدوم ہو گئے. سن 2012 سے اردو اسپیکنگ کی جاب پہ پابندی لگی ہوئی ہے غیر اعلانیہ. تو اس بدنصیب شہر کی بدنصیبیوں کو اگر آپ دیکھیں, اچھا دیکھیں ہر فورم پہ کوششیں ہوتی ہیں. بحیثیت صحافی 4 سال تک میں کوشش کرتا رہا. میں نے 2012 میں ہونے والی انلیگل اپائنٹمنٹس پہ پوری ڈاکومنٹری بنا کے دی. سیکرٹری ایکسائز صاحب نے کیا کیا, سیکرٹری بلدیات نے کیا کیا, مجھے تسلی دیتے رہے کہ اس پہ کاروائی ہو رہی ہے, اور دراز نے داخلے دفتر کر کے فائل رکھی, کیونکہ بینیفیشری تو وہ خود ہے. اس شہر کی بدنصیبی کی ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں. اس شہر میں ایک بس سروس کا افتتاح ہوتا ہے. 450 بسیں نارتھ کراچی سلیم سینٹر کے پیچھے ڈیپو میں کھڑی کر دی جاتی ہیں. ایک صحافی نے جا کر کے سیکرٹری ٹرانسپورٹ سے پوچھا کہ یہ بسیں کیوں کھڑی ہیں, کب سڑکوں پہ لائیں گے؟ تو اس نے کہا سائیں اس پہ ہیرنگ نہیں ہوئی ہے, اس پہ ڈرائیور اور کنڈکٹر کا اپائنٹمنٹ نہیں ہوا ہے. تو اس نے حیران ہو کے کہا اس شہر میں تو بے روزگار لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے, آپ کیوں نہیں ان کو جاب دے رہے؟ کہنے کہ نہیں صحیح, وہ اس میں ڈرائیور کے لیے میٹرک ہونا ضروری ہے, اور انٹیریئر میں جو لڑکا بھی میٹرک کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سائیں نے وعدہ کیا ہے مجھے ڈپٹی کمشنر لگائیں گے. یہ شہر کی بے حرمتی ہے, اس شہر کی بے عزتی ہے. یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو کھلاتا ہے. یہ وہ شہر ہے جس کی زکوٰۃ سے پورا پشاور چلتا ہے, جس کی زکوٰۃ سے پورا لاہور چلتا ہے. یہ وہ شہر تھا. اس شہر کی انڈسٹریز کو, اس شہر کے تمام بزنسز کو گجرانوالہ اور لاہور سازش کے ذریعے منتقل کرائیں گے. کیونکہ یہ شہر پاکستان جب بنا تھا تو اس شہر کے شہریوں نے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر کے سیکرٹریٹ کا کام کیا. شرم تمہیں پھر بھی نہیں آتی, تم پھر بھی حقائق سے پردہ پوش ہو. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے بقول ابوالکلام آزاد, مسلمانان ہند جو پتنگ اڑا رہے ہیں وہ کٹ کے کس کے آنگن میں گرے. بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے, اور یہ ویسے ہی داستان ہے جو حمود الرحمان کمیشن ہے, یہ ویسے ہی داستان ہے جو کارگل کا کمیشن رپورٹ ہے. اس ملک کو دیکھیں, بہت خوبصورت ملک, بہت اچھا ملک, بہت پیارا ملک پاکستان, جس کا جغرافیہ دنیا کا حسین ترین جغرافیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرت نے بڑے فرصت سے اس کے قدرتی محل وقوع کو بنایا, اور پھر مسلمانان ہند نے جس عقیدت اور احترام سے اللہ کے نام پر اسلام کے لیے قربانی دی تھی, اس کے صلے میں یہ پاکستان دیا. اللہ نے فرصت سے بنایا, لیکن اس ملک کو بنانے کے بعد جنرل ایوب خان کے پیش رو اور کرپٹ پولیٹیشین دے کر کے اس کو تباہ و برباد